جی السلام علیکم۔ آج 4 جولائی ہے جو کہ امریکہ کا انڈیپینڈنس ڈے ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا 14 اگست، لیکن آج میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ قابل جائزہ پیش کرتا ہوں۔ امریکہ 4 جولائی 1776 کو آزاد ہوا اور پاکستان 1947 کو۔ امریکہ نے آزادی کے 100 سال کے بعد سوچا کہ چلو کالوں کو بھی ووٹ کا حق دے دیتے ہیں، اور 15th امینڈمنٹ پاس کی، اور اس کو 100 سال لگے امپلیمنٹ ہونے میں، جو کہ ووٹنگ رائٹ ایکٹ 1965۔ تو اس وقت تک یہ بیچارے کالے اسٹرگل کرتے رہے، یعنی آزادی کے 200 سال کے بعد کالوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا۔ اس کے بعد سن لیں، 1920 تک یعنی کہ 150 سال تک امریکنز کو یہ خیال تک نہیں آیا کہ عورت بھی ایک مخلوق ہے، اور 1920 میں عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا، اور باقی تاریخ اب آپ کے سامنے ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سب پاکستانیوں کو کہ آپ یہ سوچیں 40 سال کے بعد ایک عورت کو پرائم منسٹر بنایا، جبکہ سب علماء کرام عورت کی حکمرانی کے خلاف تھے۔ اس وقت تک تو کوئی سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، یہ جو پی ٹی وی تھا یہ بھی ایک خاص گروہ کی گرفت میں تھا۔ لیکن آپ کو سلام ہے پاکستانی عوام کہ آپ نے کسی کی نہ سنی۔ ایک عام آدمی بھی کہتا تھا سر پیر دا ووٹ بے نظیر تھا، یعنی کہ ایک عام آدمی نے عورت کو ووٹ دیا۔ چلیے تھوڑی دیر کے امریکہ کو چھوڑے، جو اسلام ہے وہ سعودی عرب سے آیا تھا، اور ابھی آپ سوچیں کہ سعودی عرب میں عورت کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت صرف 5 سال پہلے 2020 میں ملی ہے۔ تو پاکستان مغرب سے بھی بہتر ہے اور ان عرب ممالک سے بھی، اور پاکستانی عوام ان سے زیادہ سمجھدار اور روشن خیال ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تعریف کم ہوتی ہے، ہمارے اپنے سو کالڈ کم پڑھے لکھے دانشور ہی ہر وقت ہمیں گلٹ دیتے رہتے ہیں، اور باہر بھی کچھ ایسی ہی خبریں ملتی ہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ انڈیپینڈنس ڈے تو امریکہ کا ہے اور اس کو میں کھینچ کے پاکستان لے آیا ہوں کیونکہ مجھے پاکستان سے محبت اتنی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ امریکہ جتنا پاکستان کے آج قریب ہے اتنا افغان وار کے بعد کبھی نہیں تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو جو پینٹی لگائی ہے، اب یقین جانیں اس کے بڑے دورس نتائج ہیں اور نکلیں گے، کیونکہ دیکھیں یہ ٹرمپ سے لے کر جو کانگریس مین ہیں، یہ جو سینیٹرز ہیں، ہم ان سے ملتے رہتے ہیں۔ آپ کو دور بیٹھ کے بہت انٹیلیجنٹ اور سمارٹ لگتے ہیں، لیکن یہ پوری دنیا کو دیکھتے ہیں تو ان کا پاکستان کے حوالے سے نالج کچھ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ان کو جو تھوڑا بہت اخبار میں پتہ چلتا ہے، یا جو تھوڑے بہت انڈیا کے لابیسٹ یا کچھ دنوں سے جو ہمارے کچھ لوگ پاگل ہوئے تھے عمران خان کی محبت میں پاکستان کے بارے میں جا کے برا برا کہتے تھے، یہ غدار، انہوں نے ہی جو بھی کچھ ڈالا تھا پاکستان کے حوالے سے، اور یہ اس کو سچ سمجھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا پاکستان ٹوٹی پھوٹی ریاست ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یا ہم فوجی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ لیکن جب پاکستان نے انڈیا کو دھول چٹائی، ان کے رافیل گرائے، تو آج امریکہ پاکستان کو اور طرح دیکھتا ہے۔ تو جو 4 جولائی جیسے پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ 10 مئی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا ایک نیا انڈیپینڈنس ڈے ہے۔ اور اس کے بعد جو فیلڈ مارشل مل کے گئے ہیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ سچ ہے، انہوں نے کسی قرضے کی بات نہیں کی، انہوں نے کسی مدد کی بات کی ہے، انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ ہم آپ سے تجارت کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ریئر ارتھ منرلز آپ یوکرائن کے پیچھے پیچھے پڑ رہے ہیں، اور ان کا ایسٹیمیٹ $400 بلین ہے، ہمارا ایسٹیمیٹ more than $1 ٹریلین ہے، تو آپ وہاں کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ تو یہ بھی انڈیپینڈنس ہے جب آپ قرضوں سے آزادی حاصل کر لیں۔ آج ٹرمپ کی مجال ہے کہ دو مور کہے۔ ہم ڈونلڈ لو کو کہتے ہیں، ڈونلڈ لو ایک اسسٹنٹ سیکرٹری تھا، جیسے آپ کا ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، ایسے ہی سی ایس ایس کر کے آتے ہیں یہ لوگ، یہاں کا جو امریکہ کا سی ایس ایس ہوتا ہے، وہ جا کر ہمارے انویسٹر کو بتا رہا ہے کہ کچھ کرنا ہے۔ اس نے خیر یہ تو نہیں کہا تھا کہ عمران کو اتار دو، لیکن سر اس نے سختی سے بات کی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ اسسٹنٹ سیکرٹری جا کے ہمیں کہتا تھا ڈو مور۔ آج وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کی مچال نہیں تھی کہ وہ ہمیں کہے ڈو مور، کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہے
جب ہم ڈو مور کرتے ہیں تو رافیل کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کی انڈیپینڈنس ہے امریکہ کے حوالے سے، خود مختاری کی، نئی شان کی. اور آپ یاد رکھیں آنے والے دنوں میں پاکستان کا گراف بہت اوپر جانے والا ہے. اس سے پہلے بھی ہم میرے ولاگ دے چکے ہیں انڈیا پاکستان کی جنگ کے حوالے سے، میری پریڈکشنز اور میرا انالیسس، کیونکہ میرے پاس معلومات وہاں سے آتی ہیں جہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں. اور آپ اس ولاگ کو بھی محفوظ کر لیں. امریکہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.